نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے اسلام ایک امن دین ہے جو محبت، اخوت اور عدل کا پیغام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن، صبر اور معاف ترجیح دی۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی اور مکمل فرما برداری۔ جہاد کا مطلب صرف تلوار اٹھانا نہیں بلکہ جہاد النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ جہاد بالمال، مال سے جہاد کرنا۔ جہاد بالعلم، علم سے جہاد کرنا۔ جہاد باللسان، زبان سے سچ کہنا۔ اور جب وقت آئے تو جہاد بالسیف، ہتھیار کے ساتھ دفاع کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ حج آیات نمبر 78 میں فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں ویسا جہاد کرو جیسا اس کا حق ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ واقعہ غزوہ موطا کا ہے جس میں صرف 3000 صحابہ 1,00,000 رومی کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نہ تعداد دیکھی نہ ہتھیار دیکھے، بس اللہ پر ایمان تھا اور نبی کی محبت تھی اور جنت کی طلب تھی۔ میرے نبی نے لشکر ترتیب دیا اور فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب، اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ، اور پھر اگر کوئی نہ بچا تو مسلمان خود اپنا امیر چن لیں۔ پہلے زید بن حارثہ نبی کے پالے ہوئے بیٹے، انہوں نے پرچم اٹھایا اور دشمن کے درمیان گھس گئے حتیٰ کہ نیزے ان کے سینے سے پار اور وہ شہادت پا گئے۔ پھر آئے جعفر، نبی کے چاچا کے بیٹے، جنہیں نبی نے جنت میں 2 پر عطا ہونے کی بشارت دی۔ انہوں نے پرچم تھاما، ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ میں تھاما، دوسرا ہاتھ بھی کٹا تو پرچم کو بازوؤں سے تھاما حتیٰ کہ 90 زخم کھائے، جنت کی پرواز پر روانہ ہو گئے۔ پھر آئے عبداللہ، جن کے دل میں ہچکچاہٹ تھی مگر فوراً بولے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور میدان میں اتروں گا، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ پھر ایک غلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے۔ پھر جب پرچم ان کے ہاتھ میں آیا تو ایسے لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور رومیوں کو پسپا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور اس وقت آپ نے فرمایا، زید جنت میں داخل ہو گئے اور جعفر بھی جنت میں داخل ہو گئے اور عبداللہ بن رواحہ، اور اب اللہ کی تلوار خالد بن ولید لڑ رہے ہیں۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ 3 صحابہ نے اپنی جان دی اور ایک غلام نے اسلام کا پرچم تھام کر دنیا کو دکھا دیا کہ جہاد اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ آج جہاد صرف میدان نہیں، آج کا سب سے بڑا جہاد نفس، گناہوں، سوشل میڈیا کے فتنے کے خلاف ہے۔ لڑکی پردہ کرتی ہے تو وہ جہاد ہے، جب کوئی نوجوان نظر نیچی رکھتا ہے تو وہ بھی جہاد ہے، جب کوئی ماں بچوں کو قرآن سکھاتی ہے وہ بھی جہاد ہے، جب کوئی سچ پر ڈٹ جاتا ہے چاہے پوری دنیا مخالفت کرے تو وہ بھی جہاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن بھی جہاد کیا، اللہ اس کے اور جہنم کے ایک خندق بنا دیتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، اسلام بدنام نہیں، اسلام کی اصل تعلیمات کو دنیا نے چھپا دیا ہے۔ آج ہمیں اس دین کی عظمت، اسلام کی اصل تعلیمات کو دنیا نے چھپا دیا ہے۔ علم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، جب وقت آئے تو جان کے ذریعے بھی جہاد کرو۔ اے اللہ، ہمیں سچا مجاہد بنا جو تیری راہ میں لڑے، علم سے، زبان سے، کردار سے، اور اگر وقت آئے تو اپنی جان تیرے دین کے لیے قربان کریں۔ اے اللہ، جو دین کا پیغام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلائیں، اگر وقت آئے تو اپنی جان تیرے نام کریں۔ جزاک اللہ۔